یہاں پر ینگ جنریشن ہونا، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں آج کل ہوپلیسنس زیادہ ہے. آپ لوگ صورتحال کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں بدلنے والا. بہت سارے چیلنجز ہیں، ہر طرف سے چیلنجز ہیں، اندر سے چیلنجز ہیں، باہر سے چیلنجز ہیں. ساری قومیں اور آگے نکل گئی ہیں، ہم پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود قرآن کا اصل مقصد میرے نزدیک کیا ہے کہ وہ دل کے اندر کی جو جنگ ہے نا، اس کو پہلے آپ جیتو. اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے اندر جو اگر ایک دفعہ شرح الصدر دے دے تو باہر جو بھی چیلنجز ہیں اس کا آپ سامنا کر سکتے ہو، اور اس کے حل کے لیے آپ ایک ایک قدم لینا شروع کر دو کہ مایوس ہوئے بغیر. تم سے تو بہت کم کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو کچھ کہا بھی گیا ہے اگر تمہیں لگے کہ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، تو یہ یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان کی تھی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، اس سے پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. میں جہاں بھی گیا ہوں، جہاں مجھے اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، میں نے ایسے مقامات چنے ہیں قرآن کے جن کے بارے میں بات کروں جس سے آپ کو تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے. لیکن آج میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا آپ کو ڈپریس کر لوں پہلے، اس کے بعد انکریجمنٹ کی بات ہوگی. اور ڈپریس سے مراد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار ہمیں حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو پہلے مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یا تقریباً تمام اسٹوڈنٹس ہی میڈیکل پروفیشن کی طرف جا رہے ہو. اف یو ڈونٹ ڈائگنوز اے پرابلم پراپرلی یو کینٹ سالو اٹ، رائٹ؟ تو یہی چیز قرآن میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی اچھی راہ کی طرف نکل رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو پہلے اچھی طرح انسان سمجھ لے تو پتہ تو چلے کہ اس کو سامنا کس چیز کا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا سوال آئے گا. ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے سامنے کیا آبسٹیکلز ہیں، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا میں ان مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہوں کہ نہیں، اور اگر رکھتا بھی ہوں تو کس طرح سے اس کا سامنا کروں، وہ ایک مزید تیسرا سوال ہے. تو اس پہلے سوال کے بارے میں ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشورى میں ان کے سامنے جو مشکلات تھیں ان کو ایک مقام پر بہت ہی مختصر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ انہیں کس مشکل کا سامنا کرنا ہے، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ان سے کہتے ہیں کہ جو دین آپ کو دیا تھا وہی شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہی آپ سے پہلے کے انبیاء کو دیا گیا تھا، وہی نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اسی کی وہی آپ کو کی جا رہی ہے. اور پھر ابراہیم اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ کہ آپ تمام دین کو قائم کرو اور اس میں الگ کٹ بٹ نہ جاؤ، الگ نہ ہو جاؤ. لیکن یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج کا ذکر کیا. وہ چیلنج اس کو سمجھ لیں وہ باہر سے ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، امیدوار ہیں کہ جو لوگ جن کو وہ اللہ کی طرف پکار رہے ہیں وہ ان کی بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ایک تبصرہ آ گیا، ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے. دیکھو آپ جب کسی چیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو، محنت کر رہے ہوتے ہو، اور جس نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہے آپ کا رب، وہ خود ہی آپ سے کہہ رہے ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہے، تو ایک دم سے آپ کو مایوسی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، تو میں یہ کام کر ہی کیوں رہا ہوں؟ ان کو دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ.
اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مزید جواب دیا ہے خود ہی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس کا حل بھی بتا دیا۔ اللہ اپنی طرف ایسے لوگوں کو چنے گا جن کو وہ چاہتا ہے اور جو وہ اصل میں واقعی میں چاہتے ہیں۔ یعنی اس سوسائٹی کی اگر اکثریت ماننے کو تیار نہ ہو اور ایک شخص مان جائے، ایک ابو بکر مان جائے، ایک عمر مان جائے، ایک شخص بھی مان جائے، اس کی حیثیت کوئی کم نہیں ہوتی کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، یا اس کے پاس ایسی کوئی دولت نہیں ہے، یا انفلوئنس نہیں ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا اصل مشن ہے پکارتے رہنا۔ آپ کے سامنے آبسٹیکلز ہوں گے، چیلنجز ہوں گے، اور آپ کی جو اکثریت آپ کی بات سننے، جس کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، اس کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کی بات مان بھی لیں تو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ماننے سے ان کی مشکل آ جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی ہلکا سا ایک سائڈ پہ میں بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہم جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک روحانی اسٹرگل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایمان اور کفر کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس میں اور تہے بھی ہیں اور لیئرز بھی ہیں۔ ایک اور لیئر سمجھ لیں، مشرکون نے ہمارے کعبے کے ارد گرد بت لگائے ہوئے تھے، آپ سب کو علم ہوگا، لیکن وہ بت ان کے لوکل نہیں تھے۔ مختلف قبائل ہیں عرب کے، اور سب تمام مختلف قبائل کے بت وہاں جمع ہیں، مکے میں جمع ہیں۔ اب اس بات کا ان کو بہت فائدہ یہ ہوا، اس کو کہیں گے آج کل ریلیجس ٹورزم۔ کوئی قبیلہ ہے جس نے آ کر اپنے بت کی پوجا کرنی ہے، وہ یہاں پر آئے گا، مکے ہجرت کر کے آئے گا، طواف کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، وہاں پہ کھائے پیے گا، وہاں ٹھہرے گا۔ اس کی ساری اکانومی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مکے والوں کو ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پہ جاتے ہو تو باقی سارے قبیلے ایک دوسرے کو لوٹتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ سفر میں نکلو گے تو باقی قبیلے کہیں گے اگر ان پہ حملہ کیا تو یہ جب واپس گھر جائیں گے تو ہمارا بت توڑ دیں گے۔ تو کیونکہ ان کے سارے بت ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں مکے میں، تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ آرام سے اپنی تجارت کا کام کریں، اور اس لیے ان کی اکانومی باقی سارے قبیلوں کی اکانومی سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اب یہ نبی آیا اور یہ کہہ رہا ہے یہ تمام بت ختم کرو، تمہارا الہ ایک ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ بات صرف ان کو اس لیے قابل قبول نہیں تھی کہ وہ اپنے مذہب میں بہت پکے تھے، لیکن وہ اپنی اکانومی اور اپنی پولیٹیکل سچویشن کے معاملے میں بھی بہت سینسیٹیو تھے۔ اگر آپ اس چیز کو ہٹا دیتے ہو تو ہماری حکمرانی تو گئی، الٹا یہ کہ سارے قبیلے ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے۔ تو یہ بھی وجہ تھی ان کو کہ یہ بات اگر آپ وہ مان بھی لیں تو کہیں دیکھیں سیاسی حکمت ابھی یہ ہے کہ آپ کی بات نہ مانی جائے، آپ ایسا کرو کچھ تو نہ، ہم آپ کی طرح نماز پڑھ لیں گے کچھ دن۔ وہ جو کمپرومائز آفر کیا تھا نا، وہ اسی وجہ سے تو تھا کہ اگر یہ بات مان لی تو بہت بڑی سیاسی مشکل ہو جائے گی، بہت بڑی اکنامک مشکل، اقتصادی مشکل ہو جائے گی۔ تو خیر اللہ نے بھی کہہ دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور اللہ جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے، جو جن کو چاہتا ہے اپنی طرف بلا لیتا ہے، وہ سیاستدانوں میں سے تو ہوں گے نہیں، انفلوئنسرز میں تو ہوں گے نہیں، ان کی تو جیب کٹ جائے گی، ان کا تو سارا مال ختم ہو جائے گا۔ تو جو فقیر ہیں، جو غلام ہیں، جو اسیر ہیں، وہ صحابہ، وہ اسلام لانا اکثریت میں وہی شروع کریں گے۔ ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور کہا یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، باقی آپ فکر نہ کریں۔ یہ ہے باہر والا چیلنج۔ اور باہر والے چیلنج میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام نہیں مانیں گے، ان کو اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو وہ ہر کوشش کریں گے اسلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں پھیلانا، ایسا پروپیگنڈا کرنا کہ جو آ بھی جائے اسلام میں وہ بھی لڑکھڑانا شروع ہو جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے، یا جو سوچ رہا اس کی طرف آنا وہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہ باہر والا چیلنج ہے، اور اس کی طرف اللہ نے پہلے اشارہ کر دیا۔ دوسرا چیلنج باہر سے نہیں ہے، اندر سے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد والی آیت ہے سورۃ الشورى میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیونکہ مسلمانوں کو ایک امید تھی کہ مکے میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام قبول نہیں کر رہے وہ تو مشرک ہیں نا، بتوں کے پجاری ہیں، ان کو کیا معلوم۔ لیکن جب مدینے والوں سے بات ہوگی تو وہاں پر اہل کتاب ہیں، ان کو نوح کا علم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا علم ہے، آدم علیہ السلام کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، فرشتوں کا علم ہے، وحی کا علم ہے، تو بہت ساری چیزوں کو تو وہ جانتے ہیں۔ تو جب یہ وحی وہ سنیں گے تو ان کے لیے تو آسان ہوگا اس بات کو قبول کرنا، اور وہ ایک طرح سے ہماری ان سے قرب بھی ہے۔ یعنی شروع میں تو جو روزے نبی کو دیے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ انہی کے روزے تھے، اور جس سمت میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ انہی کی سمت میں نماز پڑھتے تھے۔
اور جس نبی کا ذکر قرآن نے سب سے زیادہ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ اپنی کتاب کو تورات نہیں کہتے، تورات موشے کہتے ہیں، موسیٰ کی تورات، یہود اس کو تورات موشے کہتے ہیں، اور قرآن میں اس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ تو ایک بہت زیادہ کامن گراؤنڈ کی بنیاد پر ایک امید تھی کہ یہ لوگ تو زیادہ مان جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا۔ وہ علم والے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات تھی، اس کی بہت بڑی تاریخ تھی، اس کی بڑی بڑی تفسیریں ان کے پاس تھیں، فقہ کی کتابیں ان کے پاس تھیں، انبیاء کی تاریخ کی کتابیں تھیں، اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے علماء کو قرآن نے احبار کہا ہے۔ احبار وہ لوگ ہوتے ہیں، حبر سے نکلا، حبر سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو، کہ وہ صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ان کے جو انگلیاں ہیں وہ کالی ہو جاتی تھیں، تو ان کو احبار، سیاہی والے لوگ، یہ کہا جاتا تھا انہیں۔ تو جو قرآن بات کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو ان کی تورات میں ہے، جو ان کی کتابوں میں ہے، جو ان کی صحیفوں میں ہے، اسی کی بات کی تو تصدیق کر رہا ہے، تو یہ آسانی سے مان جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ایک عجیب ڈائگنوسس دیا، کہا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں وہ بھی کٹ بٹ گئے، لیکن نہیں کٹے بٹے، الگ الگ فرقے انہوں نے نہیں بنائے۔ اچھا، فرقے اور اختلاف کو بھی سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اختلاف ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں نہیں آپ کی دلیل کمزور ہے، میرے نزدیک اس کی زیادہ قوی دلیل یہ ہے، ایویڈنس بیسڈ ڈیبیٹ ہو جائے کسی کی، اور بعد میں آخر میں ہو سکتا ہے اگریمنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اختلاف ہے، اختلاف عقلی ہوتا ہے۔ تفرق کوئی اور چیز ہے عربی میں، تفرق اختلاف سے ایک مزید آگے سٹیپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے میرا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ تو یہ لوگ تو جنت جائیں گے نہیں، یہ تو جہنمی لوگ ہیں، ان سے ہم نے نہ بات کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے، نہ ان کو سلام کا جواب دینا ہے، نہ ان کے ساتھ ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں، یہ تفرق ہے، یہ اصل میں تفرق۔ اختلاف پھر بھی گنجائش ہے، لیکن یہاں جو بات کی ہے کہ علم والے لوگ وہ تفرقے میں پڑ گئے، التفرق عربی میں سے کہتے ہیں، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں کٹ بٹ گئے، انہوں نے ہر ایک نے اپنی ایک دکان کھول لی، اور ہر ایک کہتا تھا کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے ماننے والے صحیح ہیں، اور اس کی بنیاد اس کی کیا تھی؟ بغیاً بینہم، قرآن نے بتا دیا۔ ان کو ایک خواہش تھی کہ ہم اوپر آ جائیں، کسی کے ہم چھا جائیں، اس کو ہر کوئی، اور ان کے علماء میں ہر ایک عالم کو ایک انگزائٹی تھی کہ یہ جو میرے دوسرے ساتھ والے گاؤں میں جو عالم ہے جو بات کر رہا ہے، اس کی فالوئنگ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس کے لوگ کچھ زیادہ سننا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اس کی بات ان کو اچھی لگتی ہے، اب میری دکان خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، میری فالوئنگ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ کتاب سکھانے کے بجائے، دین سکھانے کے بجائے، اس نے کہا اب اس کا ایک ہی حل ہے، اب میں اپنا مضمون اس شخص کو بنا لوں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ میرا مضمون اب کتاب نہیں رہا، نہ دین رہا، نہ کسی کی اصلاح کرنا رہا، میں لوگوں کے مسئلے سمجھ سکوں کہ کس چیز سے گزر رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں ان کی، اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے کیسے یہ مسئلہ حل کیا ہے، کیسے ان کے دلوں کو شفا کی ہے۔ یہ بات تو بعد میں ہوگی، اصل بات یہ ہے کہ کسی نہ غلطی سے وہ اس کی بات نہ سن لیں، میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں پہلے، اور وہ جب وہ سنے گا کہ میری تنقید ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے اچھا اپنی شکل دیکھی ہے، وہ پھر اپنی طرف سے وہ ایک کیمپین شروع کرتا ہے، اور پھر ان کے دونوں کی فالوئنگز بن جاتی ہیں، اور وہ فالوئنگز بڑی پکی ہو جاتی ہیں، اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاس پوری دلیلیں جمع ہوتی ہیں کہ وہ باقی والے کافر کیوں ہیں، یہ والے مشرک کیوں ہیں، یہ والے ایسے کیوں ہیں، یہ والے ویسے کیوں ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے وہ لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو وحی آئی ہے نا، آپ وحی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے اور وحی کو مان جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب علم ان لوگوں کے پاس آیا تو اس نے اس علم کو اپنا سوسائٹی میں مقام اونچا کرنے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک ذریعہ سمجھا۔ جیسے پیسہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک علم بھی بس ایک ذریعہ تھا یہاں تک پہنچنے کا۔ تو اب جو آپ یہ وحی کا علم لے کے آ رہے ہو نا، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ان کو حق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وحی کی حقیقت کی تلاش ان کو نہیں ہے، بس ان کو یہ ہے کہ ہماری فالوئنگ رہے، لوگ ہم سے امپریس رہیں، کسی اور سے امپریس نہ ہو جائے، بس یہ ان کا مسئلہ ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ۔ بائی دا وے میں یہ بات پرانے زمانے کی کر رہا ہوں، آج کل تو یہ بالکل نہیں ہوتا الحمدللہ۔ مسلم امت اس سارے مرضوں سے پاک ہے، نہ ہمیں باہر سے کوئی مشکل ہے، نہ اندر سے کوئی مشکل ہے، الحمدللہ۔ امیونٹی، رائٹ، ہم نے تو یہ مسئلے کبھی فیس کرنے ہی نہیں انشاءاللہ، لیکن میں پرانی زمانے کی باتیں کر رہا ہوں سیریسلی۔ تو خیر،
اب اللہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے علم کی بنیاد پر امت کو ڈیوائیڈ کر کے اس میں فرقے ڈال کے اتنا کر دیا کہ کوئی سلام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ میری طرح والا مسلمان ہے یا کوئی اور ہے. کوئی کسی عبادت گاہ میں مسجد میں جانے سے پہلے سوچے یہ میرے والے لوگوں کی مسجد ہے یا کسی اور والے لوگوں کی مسجد ہے. اس کے ذہن میں یہ سوال پہلے آئے. وہ ذرا دیکھ کے سائز اپ کرے کہ یہ میرے گروپ کا ہے یا کسی اور گروپ کا ہے. جیسے ٹیمز کی یونیفارم ہوتی ہے نا, انہوں نے بھی اپنی یونیفارمز بنانی شروع کر دیں. دور سے یونیفارم سے پتہ چل جائے کون کس میں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایسا وقت پہلے سے ہی مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے, یعنی اللہ ان کو ابھی ہی ہلاک کر دے. اگر پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا کہ ان کو مہلت دی جائے گی اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ فرقے ڈال رہے ہیں ان کو ڈالنے دیے جائیں گے, ایسا نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ابھی حل کر دیا جائے ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی سے قضا آ جاتی ہے ان کے اوپر. لیکن اصل بات جس کی وجہ سے میں یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ اب آ رہی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ خطرناک الفاظ ہیں سورت کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب, وحی, دین ان کے بعد وراثت میں ملا, ان کے آگے والی نسلیں, پہلی نسل علم کی بنیاد پر بٹ گئی, ان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا؟ لفی شک منہ. وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ قسم بھی کھاتے ہیں, لام القسم کہتے ہیں. قسم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دین کے معاملے میں شک میں پڑ گئے. آنے والی جنریشن دین کے معاملے میں شک کرنے لگی. انہوں نے اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھا, خطبوں میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دین دلوں کو اکٹھا کرتا ہے, اس دین سے اتحاد ہوتا ہے, اس دین سے لوگ اکٹھے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اس میں اخوت ہوتی ہے, تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. لیکن پریکٹیکلی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے اندر تو صرف نفرت ہی نظر آتی ہے. یہ لوگ بس آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں, اس کو اس سے مسئلہ, اس کو اس سے مسئلہ, اس کو اس سے مسئلہ. مجھے یہ سارا ہیڈ ایک مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب اس کی بنائی ہوئی کہانی اپنے ایجنڈا کے لیے, اس کی کہانی اس کے ایجنڈا کے لیے, اس میں سچ بچ کوئی بات نہیں ہے. مجھے اس دین سے, یہ جو ریلیجس سارا معاملہ ہے نا, اس ڈرامے سے مجھے کوئی اپنے اوپر ہیڈ ایک لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. لفی شک منہ, وہ اس کے معاملے میں شک میں پڑ گئے. لیکن یہی کہا ہوتا تو بہت خطرناک ہوتا اور کافی ہوتا. آگے یہ بھی کہہ دیا لفی شک منہ مریب, وہ ایسے شک میں پڑے کہ وہ اس کے ذریعے سے, مریب عربی میں متعدی کو کہتے ہیں, آئی وونٹ گیٹ لنگوسٹک, کسی اور کو شک میں ڈالنے کو مریب کہتے ہیں. ایک تو خود شک میں پڑے, اور جب وہ اپنے شک کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں, اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں, کوئی اس پہ کلک کرتا ہے, کوئی اس کو 5 منٹ دیکھتا ہے تو اس میں بھی وہ شک پڑ جاتا ہے. پھر وہ جا کے واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہے پرانے زمانے میں, اور وہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں, اور پھر اور بھی شک میں پڑ جاتے ہیں, اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. ان کے ذہن میں سوال یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام جو ہم فالو کر رہے ہیں, یہ قرآن جو ہم فالو کر رہے ہیں, سوری تورات, پرانے زمانے کی بات ہو رہی تھی, یہ تورات جو بات ہم فالو کر رہے ہیں, اس میں صحیح ہے کیا, غلط ہے کیا, اس میں تو اتنی ساری غلطیاں ہیں, اتنی ساری کانٹرڈکشنز ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ تو یہ پرانے زمانے کی چیز ہے, ٹھیک ہے ہم نام کے تو مسلمان ہیں, لیکن پریکٹیکلی تو عقل سے تو اس کی ٹیلی نہیں ہوتی نا. لفی شک منہ مریب. اب حقیقت کی طرف آتے ہیں. میں ایسے مذاق میں کہہ رہا تھا, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال پہ کیا ہے وہ کتنا ٹائم لیس ہے. یہ کتنی دفعہ دوبارہ سے ہمیں ری لیو کرنا پڑے گا, بار بار ہمارے ارد گرد ہوتا رہے گا. اور ان سارے چیلنجز کے درمیان اب میں پاکستان کی نوجوان قوم سے مخاطب ہوں, آپ لوگ. اور آپ لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے دلوں میں اب شک آنا شروع ہو گیا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو تنگ آ چکے ہیں, اس کو فالو کریں یا اس کو فالو کریں. یہاں تک کہ یہ obsession اتنی ہو گئی ہے, لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو میرے خیال سے کیا خیال ہے, کیا مصیبت ہے آپ کو کہ آپ کو میرا خیال چاہیے. لیکن ہوا پتہ ہے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہاں, اگر آپ ان کی تھوڑی سی تنقید کر دینا تو تھوڑا مجھے اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے, عادت پڑی ہوئی ہے نا. اور پھر میں جا کے ان سے کہوں گا پتہ ہے نعمان نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا, اب آپ کا کیا خیال ہے. اور جب یہ میں دیکھتا ہوں نا کہ ہمیں ایک obsession ہو گئی ہے کہ یہ لوگ بات تو کر رہے ہیں اسلام کی, لیکن ان کی باتوں میں کچھ فرق بھی ہے,
تو اس فرق کو ذرا آگے سامنے لا کر ان کی ذرا تھوڑی سی UFC کرا دیتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ایک دو مکے ایک دو فائرنگ کر دیں تو ہماری انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا. ہم نے تو اس چیز کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے اب، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو بات آئی تھی آسمانوں سے انسانیت تک پہنچانے کے لیے، وہ بات پیچھے رہ گئی، میرا اور اس کا اختلاف جو ہے وہ سامنے آ گیا. اب کسی کو دلچسپی نہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ کیا بات کر رہا ہے، سورۃ النساء میں کیا بات کر رہا ہے، مائدہ میں کیا بات کر رہا ہے، انعام میں کیا نازل ہوا ہے، اعراف میں کیا بات کی گئی ہے، انفال، کسی کو نہیں. بس یہ بتائیں اس مسئلے پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، اس مسئلے پہ ان کی کیا پوزیشن. مسئلے مسئلے مسئلے، ڈبیٹ ڈبیٹ ڈبیٹ. جو کلام اللہ نے دیا تھا وہ پیچھے غائب، ذہنوں سے غائب، ہماری کانشنس سے غائب. کسی کو فکر ہی نہیں، کسی کو خیال بھی نہیں. شاید میں کچھ اگر میں تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی کوشش بھی کروں، ہاں پڑھوں تو صحیح، لیکن فالو کس کو کروں؟ جس کو فالو کروں گا پھر وہ جب فالو کرنے لگو تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بتاتا ہوں فالو کرنا تمہیں کیسے کرتے ہیں، پہلے اس کو ان فالو کرو پھر مجھے فالو کرنا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ آیت میرے ذہن میں جب سے میں پاکستان میں ہوں میرے ذہن میں گھومتی رہی، میں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. میں بتاتا ہوں کیوں میرے ذہن میں گھومتی رہی ہے. دیکھیے کیونکہ اب شک کا زمانہ تو آ گیا ہے. جو کانٹینٹ، جو مواد آپ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے ہے، اس میں دین پہ ہر طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہر طرح کے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں، لاجیکل سوال پیدا ہوتے ہیں. انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. شک تو آنا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان کے پاس شک آتا ہے تو وہ جاتا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو، اور وہ کہتا ہے یہ جو نیو ایتھیزم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی آرگیومنٹس غلط کیوں ہیں، یا یہ جو اب نئی موومنٹ چلی ہے اس موومنٹ کے بارے میں، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے. لیکن جس کا سارا کریئر بنا ہوا ہے کسی اور کو غلط ثابت کرنے میں، اس نے کچھ اور پڑھا ہی نہیں، اس کا ذہن کسی اور طرف گیا ہی نہیں. وہ کہتا ہے نہیں یہ بات چھوڑو، پہلے یہ بتا دوں اس مسجد میں نہ جا کے نماز پڑھ لینا، یہ بات سن لو پہلے. تو اب نئی جنریشن کیا، اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، یہ لوگ جو اسلام والے کہتے ہیں، ان کو تو آج کے مسائل کا کچھ علم ہی نہیں ہے. جو شک میرے دماغ میں آ رہے ہیں، میرے دل میں آ رہے ہیں، جن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے ان کے پاس. ان کو تو علم معلوم ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، جواب کیا بتائیں گے، مسئلہ نہیں پتا انہیں. تو ایک پوری سوسائٹی بننی شروع ہو جاتی ہے ینگ لوگوں کی اور پروفیشنلز کی، مڈل ایج لوگوں کی، جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اہل علم سے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں، ان کو کون سی ڈیبیٹس کا شوق ہے. ان ڈیبیٹس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس سے ایک نیا اگلا سٹیپ بھی آتا ہے، اگر ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس اسلام کا بھی کیا فائدہ ہے میری زندگی میں. ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب امی مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، تو پھر کر لیتے ہو. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی تو نہیں پڑھتا، کیونکہ میں نے کیا کرنا ہے اس سے، یہ میری زندگی میں یہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو یہ جو کرائسس اب آتا ہے نا، اس کرائسس کے اندر آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ لوگ اس کرائسس کے اندر جو باہر سے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور اندر سے آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، اس دوران آپ کو پیدا کیا جائے اور اس ماحول میں رکھا جائے اور اس سوسائٹی میں رکھا جائے جو یہاں پر ہے، اور کسی اور کو نہیں چنا، آپ کو چنا. یہ تھا سارا پہلے مسئلہ سمجھنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں قرآن کی روح سے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات میں تھوڑی سی کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے سوال سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور مقام پر سورۃ الحج، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. میں مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاؤں گا، ذرا غور سے سن لینا انشاءاللہ. اس کا اللہ کرے میرے دل پر اور آپ کے دل پر بھی اثر ہو. وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی لڑکا جاب انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور جاب انٹرویو پہ جا کے اس نے دیکھا کہ ایک اوپننگ ہے، وہ کمپنی میں گیا، اس کا کوئی خاص ایکسپیرینس وغیرہ نہیں، پہلے سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے لیکن سوچا یونیورسٹی میں پڑھی رہا ہوں، جاب بھی کر لوں ساتھ ساتھ. اچھا وہ انٹرویو میں جاتا ہے، انٹرویو والا اس سے کہتا ہے کہ اس جاب کے لیے آپ کو کم سے کم 10 سال کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کم سے کم ماسٹرز ڈگری چاہیے، اور اس کے لیے مینجمنٹ اسکلس چاہیے، اور یہ فلانی پروگرامنگ لینگویجز آپ کو آنی چاہیے. یہ پوری ریکوائرمنٹس اس کو بتا رہا ہے، اور پہلی ریکوائرمنٹ کے بعد ہی بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں جلدی سے نکل جاؤں بیستی ہونے سے پہلے، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ تو پہلے سال کا اسٹوڈنٹ ہے، نہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہے،
نہ اس کے پاس یہ کوالیفیکیشنز ہیں، نہ اس کے پاس یہ ایجوکیشن ہے، یہ غلطی سے کہاں انٹرویو میں آ کے بیٹھ گیا. اس کو مزید حیرت اس وقت ہوتی ہے ساری ریکوائرمنٹس بتانے کے بعد اور اس کا ریزیومے دیکھنے کے بعد انٹرویو سے کہتے ہیں دوبارہ کو جی آپ کل سے جاب شروع کریں. اس کو ایک شوق سا لگتا ہے کہ میں تو اس کے لائق ہی نہیں ہوں، مجھے کیوں یہ جاب دی جا رہی ہے. تو جو اس کو ہائر کر رہا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے دیکھو مجھے پتا ہے تم ابھی دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس میں سے کچھ نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن میں ہائرنگ بہت عرصے سے کر رہا ہوں، مجھے تمہارے اندر وہ چیز نظر آتی ہے جو تمہیں خود اپنے اندر بھی نظر نہیں آتی. وہ اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر اس نے اس کو ہائر کیا ہے. یہاں تک کہ وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی ابھی اپنے اندر بھی وہ پوٹینشیل نہیں دیکھتے، اس کو اپنے اندر شک ہے کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم جاب لگائی ہے سورۃ الحج میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اس کو ان الفاظ کو سمجھنے، اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسے جہاد کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے. مشکل سوال یہ ہے ہم میں سے کسی نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے. ہم نے کبھی اللہ کا ایسا شکر نہیں کیا کہ شکر کا حق ادا ہو جائے. ہم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا کہ ذکر کا حق ادا ہو جائے. کسی نے کبھی کوئی ایسا حج نہیں کیا کہ حج کا حق ادا ہو جائے. ہر چیز میں خامی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد جو دعا انہوں نے کی ہے اس دعا میں بھی کہا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کر لے. یعنی اس میں بھی خامیاں ہوں گی. انسان کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی کام بغیر خامی کے ہو ہی نہیں سکتا. کیسے حق ادا کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کا؟ میں تو اس سے بہت ہی انکوالیفائڈ ہوں، انکوالیفائڈ سے زیادہ انکوالیفائڈ، ناممکن کام ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اپنے دل کے اندر تک لے جائیں. اگر اور کچھ بات آج یاد نہ رہے بس یہ بات یاد رہ جائے آپ کو، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم سب کو چنا ہے. اور چننے کے لیے عربی میں 3 الفاظ ہوتے ہیں، اجتباء، اختیار اور اجتباء. یہاں اور اختیار اور استفاء اور اجتباء، یہاں اجتباء کا لفظ استعمال کیا. اس کو سمجھنے کہ کیا سے چنا ہے. چوائس بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے. اگر میں اسٹور میں جاتا ہوں کہتا ہوں میرا چاکلیٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کٹ کیٹ رکھی ہوئی ہے، ٹوکس رکھی ہوئی ہے، سنیکرز رکھی، میں نے سنیکرز اٹھا لی اور مجھ سے پوچھے کوئی آپ نے سنیکرز کیوں لی، کٹ کیٹ کیوں نہیں لی؟ میری چوائس ہے، مجھے یہ اچھی لگتی ہے، میں کیا ہے اس میں کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن تو ہے نہیں، مجھے اس کا ٹیسٹ بس میری اپنی پرسنل چوائس ہے. آپ اسٹور میں جاتے ہو ایک نیلے رنگ کی شرٹ ہے، ایک سفید رنگ کی شرٹ ہے، آپ نے نیلی والی چوز کر لی، بلو کیوں لی، وائٹ کیوں نہیں لی؟ مجھے بلو پسند ہے. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نہیں اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن بتایا آپ نے بلو کیوں چوز کی، نہیں اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے بلو پسند ہے، بس اسے استفاء کہتے ہیں. لیکن جب آپ گھر میں کوئی اسکرو جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہو نا، لوس ہو گیا ہو، ڈھیلا ہو گیا، اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو صحیح طرح کا ٹول لا کر اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ہتھوڑے سے نہیں کر سکتے، آپ چاقو سے نہیں کر سکتے. جب آپ صحیح چیز کا اختیار کرتے ہو ایک خاص کام کے لیے اس کو اجتباء کہا جاتا ہے. آپ کی کمپنی میں اگر آپ نے اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا ہے تو آپ کسان کو ہائر نہیں کرو گے، اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرو گے، صحیح والے اکاؤنٹنٹ کو. اس کو اجتباء کہا جاتا ہے، دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، دا رائٹ ٹول فار دا رائٹ جاب. صحیح کام کے لیے صحیح اختیار، اس کو اجتباء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کام تو بہت بڑا ہے کہ تم نے میری راہ میں کوشش کرنی ہے. سارے آبسٹیکلز ہیں، باہر والے بھی ہیں، اندر والے بھی ہیں، لیکن اس دور میں اور ان چیلنجز کے سامنے ایک ہی شخص تھا جس کو یہ جاب دی جا سکتی تھی، وہ تم ہو. جس زندگی میں مجھے ڈالا ہے، جس سراؤنڈنگ میں مجھے ڈالا ہے، میرا ماحول جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو چیلنجز مجھے دیے ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے کوئی اور کوالیفائڈ تھا ہی نہیں. میں ہی تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. مجھے ہی چنا گیا، آپ کو ہی چنا گیا، کسی اور کو نہیں. هو اجتباکم. مجھے اپنے اندر کوئی پوٹینشیل نظر آئے نہ آئے، میں سمجھوں میں کوالیفائڈ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہے جو تمہیں اس لائق بناتی ہے کہ تم ایک تو مسلمان ہو اور اس دور میں مسلمان ہو، اور ان مشکلات کی تمہارے ارد گرد جو مشکلات ہیں ان کے درمیان میں تم مسلمان ہو. تمہیں اس لیے چنا گیا ہے. هو اجتباکم. اچھا جی چن تو لیا، لیکن کام تو پھر بھی بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے تسلی دے دی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. نہیں، تم دین کے معاملے میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل ڈالی ہی نہیں. چلو پھر مجھے تھوڑی تسلی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ایک تو مجھے چن لیا ہے اتنے بڑے کام کے لیے،
اور پھر تسلی بھی ساتھ دے دی کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو جیسے ہی مجھے تھوڑی سی تسلی ملی کہ کوئی مشکل نہیں ہونی، فوراً کہہ دیا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ہی فالو کر رہے ہو، انہی کی ملت کا حصہ. ملت عربی میں مذہب کو بھی کہتے ہیں، دین کو بھی کہتے ہیں. اب مجھے دوبارہ کنفیوژن شروع ہو گئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی آسان کام نہیں دیا تھا، ان کو تو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو تو صحرا میں فیملی کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے. آپ میں سے کچھ کو تو شوق ہے کہ آپ کاش کے فیملی کو صحرا میں چھوڑنا ہے، لیکن ان کے لیے مشکل تھا. آگ میں پھینکنا صحرا میں، پھر اپنے والد کو کنفرنٹ کرنا، یعنی کم عمری میں اپنے والد صاحب کو کنفرنٹ کرنا، گھر سے نکالے جانا، ہر موڑ پر ان کو مشکل 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 مشکل. پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل ڈالی نہیں، اور پھر فوراً کس کا حوالہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، جس سے زیادہ مشکلات آپ کو قرآن میں ملتی نہیں ہیں. کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو رب خنجر کو یا چاقو کو کاٹنے سے روک سکتا ہے، جو رب صحرا میں پانی نکال سکتا ہے، جو رب ہر مشکل اس شخصیت کے لیے آسان کر سکتا ہے، تم سے کہاں کہا جا رہا ہے اپنی اولاد کو ذبح کرو؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ صحرا میں جا کے فیملی کو چھوڑو؟ تم سے کہاں کہا جا رہا ہے کہ تم آگ میں چھلانگ مار دو؟ تم سے تو بہت کم کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو کچھ کہا بھی گیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، تو یہ یاد رکھتے نا اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے، جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان کی تھی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، اس سے پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے سکیں کہ تم لوگوں نے وہ کام کیا اور تم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے، تم نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ تمہیں چنا گیا تھا اور اس ذمہ داری کے ساتھ تم کھڑے ہوئے، اور تم لوگوں کے سامنے شہداء بن سکو، تم لوگوں کو یہ گواہی دے سکو کہ آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہم حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ہم نے صحیح بات کی تھی. آپ کے ارد گرد جو بھی نیگیٹیوٹی ہو، جو بھی چیلنجز ہوں، جہاں جہاں میں پاکستان میں گیا ہوں، لوگوں نے مجھے بلا ہچکچاہٹ اپنی مشکلات کا، اپنے چیلنجز کا پورا انالیسس دیا ہے. تو مشکلات تو ماشاءاللہ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں، لیکن ہمت کر کے پہلے قدم لینے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے. تو اب ان آیات کی بنیاد پر ہمیں تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی. ہمارے نبی کو کہا تھا علیہ السلام، یہ آخری الفاظ ہوں گے میرے آپ کے لیے، جب وہ سارے چیلنجز سورۃ الشورى میں ان کو بتائے نا، باہر سے یہ چیلنجز ہیں، اندر سے یہ چیلنجز ہیں، تو آخر میں آخری کلام کیا تھا اللہ کا ہمارے نبی کے لیے علیہ السلام؟ کیونکہ اگر آپ نبی سے کہیں کہ آپ نے اس دین کی دعوت دینی ہے، لیکن مشرکون جو ہیں وہ اکثریت نہیں سنیں گے، اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، ان کو آپ کی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو فائدہ کیا پھر بات کرنے کا، کام کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اور ان سب مشکلات کی وجہ سے اب آپ دعوت دیجئے، اب آپ بلائیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان سب مشکلات کے باوجود آپ بلائیے، یہ کہا ان کی وجہ سے آپ بلائیے. یعنی یہ مشکلات جو رکھی گئی ہیں، یہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ ایک ہی انسان ہو سکتا تھا جو ان مشکلات کے سامنے اور ان کی وجہ سے کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. آپ نے ان مشکلات کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا مشکلات کے باوجود مجھے اچھا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ آسان کرنا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے. کیونکہ آپ کا مسئلہ کہیں اور سے، باہر سے آ کے حل نہیں ہوگا، اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے اس قابل کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. دعوت کا لفظ سمجھ لیں، کہا ہے نا اس سب کی وجہ سے آپ پکاریں. دعوت دی جاتی ہے محبت سے، دعوت دی جاتی ہے کسی کو عزت دے رہے ہو. آپ کسی کو اگر آپ دعوت دیتے ہو گھر پہ تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو عزت دے رہے ہو. جب دعوت دی جاتی ہے تو کوئی اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے مجھے عزت دی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے حفظ و امان میں اپنے گھر میں بلا کر میرے لیے کوئی خیر خواہی چاہتے ہیں تو مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے. دعوت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہو نا، اس کی خیر آپ کے دل میں ہے. اس کو غلط ثابت کرنا نہیں، اس کو شرمندہ کرنا نہیں، اس کو نچلا دکھانا نہیں، اس کو ڈرانا نہیں، اس کو ڈپریس کرنا نہیں، اس کو مایوس کرنا نہیں. آپ کے دل میں بس ایک بات ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی خیر آ جائے. فدعو، آپ اچھائی کی طرف، پازیٹیو چیز کی طرف بلاتے رہیے.
دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے آپ کھڑے رہیں، برقرار رہیں۔ میری امید یہ ہے کہ تم جو یہاں پر ینگ جنریشن ہو نا، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں آج کل ہوپلیسنس زیادہ ہے۔ آپ لوگ صورتحال کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں بدلنے والا۔ بہت سارے چیلنجز ہیں، ہر طرف سے چیلنجز ہیں، اندر سے چیلنجز ہیں، باہر سے چیلنجز ہیں۔ ساری قومیں اور آگے نکل گئی ہیں، ہم پیچھے پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود قرآن کا اصل مقصد میرے نزدیک کیا ہے کہ وہ دل کے اندر کی جو جنگ ہے نا، اس کو پہلے آپ جیتو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے اندر جو اگر ایک دفعہ شرح الصدر دے دے تو باہر جو بھی چیلنجز ہیں اس کا آپ سامنا کر سکتے ہو، اور اس کے حل کے لیے آپ ایک ایک قدم لینا شروع کر دو کہ مایوس ہوئے بغیر۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ جنریشن ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت نوجوان ہے، اصل میں سینچری سے بہت کم ہے۔ اور اس عمر کے دوران آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، شروع سے جو ہم بات کرتے آئے ہیں نا، یہاں جی تو مسئلے بہت ہیں، یہاں تو کچھ نہیں بدلے گا، یہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو نیگیٹو 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 نیگیٹو، اسی پہ تبصرہ۔ اب یہ چیز چھوڑ کر یہ جنریشن وہ ہوگی جو آگے کی طرف نظر رکھ کے ان تمام مشکلوں کے باوجود اور ان مشکلات کی وجہ سے اب وہ ایسے اٹھے گی کہ ساری دنیا دیکھتی رہے گی، ایسے مسلمان قوم اٹھتی ہے، ایسے مثال بنائی جاتی ہے۔ اور یہی میری امید ہے ہماری اس نوجوان نسل سے، ماشاءاللہ جہاں تک میں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ آج بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، جہاں بھی میں ہماری ینگ جنریشن سے ملا، مجھے امید ہی ملی ہے۔ میں جب پاکستان نہیں آیا تھا تو مجھے صرف پاکستان کے بارے میں دو طرح سے خبر ملتی تھی، ایک جو لوگ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے بڑے، اور ایک خبریں، بس یہی، اور تیسرا پاکستانی ڈرامے۔ یہی تین ذرائع ابلاغ ہیں میرے لیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور تینوں کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میرے لیے کھولا کہ میں اس ملک میں آؤں اور خود بھی دیکھوں کتنے حالات خراب ہیں، لوگوں نے تو بہت کہا مجھے حالات خراب ہیں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تو ایک یہاں پر اپرچونٹی، ایک موقع، ایک اور موقع، ایک اور موقع، ایک اور موقع، مجھے تو یہاں پہ بس امکان ہی امکان نظر آ رہا ہے۔ مجھے حالات خراب نظر نہیں آ رہے، مجھے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ یہاں ہو تو حالات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کسی سچویشن کے اندر ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ باہر سے کوئی دیکھ رہا ہو وہ کتنا آپ کو خوش قسمت سمجھے گا کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہو، کس موڑ پر کھڑے ہو۔ اور یہ میری امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا شروع کر دو۔ جزاکم اللہ خیرن۔ میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے، یہاں درمیان میں مائک رکھا ہوا ہے، تو آئی ریئلی ہوپ ٹو ہیئر فرام یو۔ اور جیسے کہ میں نے تمام جہاں یونیورسٹیز میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے اور اسٹوڈنٹس کے سوال سنے ہیں میں نے، وہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ ہے کہ میں یہاں سکھانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے ذریعے میں بھی کچھ سیکھ سکوں، مجھے بھی پتہ چلے کہ ان چیزوں پہ مجھے فوکس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کی طرف لائے اور ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔